الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج بلوچستان بار کونسل خاص طور پہ جناب وائس چیئرمین امان اللہ کاکڑ صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جناب قاسم گاجزئی صاحب، ممبر جوڈیشل کمیشن راہب بلیدی صاحب، قاری رحمت اللہ صاحب، نجم مینگل صاحب، خلیل پانیزئی صاحب، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایوب ترین صاحب کہ انہوں نے آج کی اس کانفرنس کی میزبانی کی اور پاکستان بھر سے اپنے تمام نمائندہ وکلاء کو آج مدعو کیا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت پاکستان بار کونسل میں ہمیشہ اپنی بار کونسل کے الیکٹڈ وائس چیئرمین کو میں وکلاء کا وزیر اعظم کہتا ہوں، اور اپنی پروونشل بار کونسلز کے جو ہمارے وائس چیئرمین صاحبان ہیں میں ان کو ہمیشہ اپنے وکلاء کا وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ اسی طرح جناب ہارون رشید صاحب، ہمارے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، محترم چیئرمین ایگزیکٹو حسن رضا پاشا صاحب، اور میری تمام بار کونسلیں، وائس چیئرمین جناب اظہر عباسی صاحب سندھ بار کونسل سے، جناب بشارت اللہ خان صاحب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، جناب زر بادشاہ صاحب وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کے پی بار کونسل، جناب قاضی عادل صاحب اسلام آباد بار کونسل، اور خاص طور پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں ہمارے 10 ممبران ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب یوسف مغل صاحب کی قیادت میں موجود ہیں کہ انہوں نے یہاں میٹنگ کے بغیر خود تشریف لا کر اس کانفرنس کو رونق بخشی، اور خاص طور پہ میں ان کی یہ بات اور اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی شمولیت کو رکاوٹ بنانے کے لیے 12 گھنٹے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں اس کے لیے مذمت کا لفظ تو نہیں بولتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤس ضرور اس کو ڈس اپروو کرے، کیونکہ ہم اپنی الیکٹڈ قیادت پہ پورا اعتماد رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ ہر عمل اپنے دوستوں کی اکثریت رائے سے لے کے آ کے چلتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ساری بار کونسلیں جو فیصلہ کریں گی میں اس کو منوان قبول کروں گا اور اس پہ عمل کروں گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری کچھ دوستوں نے دیکھیں ہماری الیکٹڈ جو نمائندگی ہے وہ یہ ہمارے تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن جناب عابد کاکڑ صاحب اور سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شاہد رسول صاحب، ان کی موجودگی کو بھی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس لیے تمام کی تمام ملک کی الیکٹڈ قیادت اور آپ کچھ دوست ہمارے جنہوں نے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آج وکلاء کاز کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے، جمہوری نظام کی تقویت اور استحکام کی بات کی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، اور اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دی، لیکن
مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سید قلب حسن صاحب نے کہا کہ ایک بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا گلا پہلے گھونٹ دیا گیا، میں اس کو تھوڑا سا اس بات کے اس حوالے سے بات کروں گا کہ بچہ نہیں، بچے کو پیدا کرنے والی ماں کو ہی پہلے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو مفلوج کر دیا جائے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔ میں آپ دوستوں سے یہ بات کروں گا، جیسے میرے ایک سپیکر میرے چھوٹے بھائی سلیم لاشاری صاحب بھی وہ کچھ بات اس طرح کر رہے تھے، میں حسین کے ساتھ ہوں پر یزید برا بھی نہیں تھا، برا یزید بھی نہیں تھا۔ ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، جب ہم حسین کے ساتھ ہیں تو ہم یزید کو برا بھی نہیں کرتے۔ کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ ایک کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 22 سال پہلے میں اسی بار کونسل کے اجلاس میں یہاں ہی کنونشن میں آیا تھا، لیکن وہ کنونشن ڈسٹرکٹ بار میں ہوا تھا۔ وائس چیئرمین تھے ہادی شکیل صاحب تھے، اور اس وقت کنرانی صاحب کو پتا ہے 3 ہمارے ممبرز جو اس بار کونسل کے تھے ان کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا مرحوم اشرف تنولی صاحب، تاکہ اکثریت جو ہے وہ اپنا وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی الیکٹ نہ کر سکے۔ اکبر بلوچ صاحب تھے، ظہور شیبانی صاحب تھے، شریف صاحب تھے، کنرانی صاحب موجود تھے۔ تو اس وقت ہم نے یہ یہاں کے لیے ہی اناؤنس کیا تھا کہ اگلے مہینے کی 6 جون تک اگر الیکشن جو 8 مہینے سے نہیں ہوا، جو جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے، تو ہم گورنمنٹ کے اس شخص کو باہر پھینکیں گے۔ اور ٹھیک اگلے ہفتے میں وہ الیکشن بھی ہو گیا تھا، اور اس لیے آج میں پھر آپ کے ساتھ یہ اعادہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ وہ حقوق ہیں جن کے لیے ہم نے پچھلے 23 سال سے یہ جدوجہد کی ہے۔ یہ آج کے سپریم کورٹ کے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں، بھئی دیر آئے درست آئے۔ یہ کون وکیل کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بینچ بنانا ہے وہ 4 جج جو ہیں اس کو یرغمال بنائے رکھیں؟ کون وکیل کہتا ہے؟ ہر وکیل یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا دل کرنے کے لیے محترم ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے تو پونے 2 سال اپنی پوری طاقت کے بلبوتے پر قانون چلا لیا، تو ان کو بڑا دل کر کے اپنی انا سے اوپر جا کے چاہیے تھا کہ یہ ادارہ انسٹیٹیوشنلائز ہو رہا ہے، ایک نظام کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو اس نظام کو بچانے کے لیے اگر قانون آیا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس پہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو معترض ہونا چاہیے تھا، وہ کہہ دیتے کہ بات یہ ہے کہ میں تو ابھی چیف جسٹس بنا ہی نہیں تو آپ میری پاور کلپ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ چیف جسٹس صاحب جو پونے 2 سال اپنی پوری تم تراک سے اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے 4 ججوں سے سپریم کورٹ چلایا ہے، وہ بھی ابھی بھی معترض ہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کی انائیں آئین سے بڑی نظر آتی ہے۔ وہ جھوٹی انائیں جو ہمارے نظام کو برباد کرتی ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیں دفن کرنا ہوگا نظام کو چلانے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا
یہاں بہت سارے دوستوں نے بڑی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں ہمیں وہ تمام پریونٹیو میئرز لینی پڑیں گی جو اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کے نظام کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہم موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں یا کسی جانے والی حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آئینی بحران کیسے شروع ہوا، اس پہ غور کیا جائے۔ آئینی بحران شروع ہوا تو ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں آئی، ایک جج صاحب نے فیصلہ دے دیا آئین کے مطابق کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے خلاف ایگریوڈ پارٹی نے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اپیل کر دی۔ اسی طرح ایک اپیل کے پی ہائی کورٹ میں چلی گئی، وہاں بھی یہی مطالبہ تھا۔ کیا کوئی جج، کیا کوئی وکیل یہ کہہ سکتا ہے آئین کے منافی کے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہوا کیا، ہمارے محترم 2 جج صاحبان نے، پھر وہ کہیں گے کہ جن کا ڈومیسائل ان میں سے ایک تو ایبٹ آباد کا ہی ہے، جج صاحب کا بھی، اور دوسرے کا گجرانوالہ ہے، انہوں نے ایک ٹرانسفر میٹر میں، ایک سروس میٹر میں یہ جورسڈکشن اسیوم کر کے محترم چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا۔ جب انہوں نے بھیج دیا تو اس پہ چیف صاحب نے پھر بینچ بنا دیا۔ تو اگر بینچ بنا تو آپ اپنی عدالت کو یونائٹ رکھنے کے لیے، تو باقی 4 جج صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم فریم میں، انہوں نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کی اٹانومی کو کمپرومائز نہیں کریں، جب میٹر وہاں پینڈنگ ہے، اپیل میں پینڈنگ ہے، تو آپ ان کو فیصلہ کریں۔ لیکن جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہوئے، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش پہ آپ پٹیشنر بن کے 2 جج صاحبان نے جب آرڈر بھیج دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ہماری عدالت عظمیٰ کی جانبداری پہ، غیر جانبداری پہ داغ لگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی عدلیہ کے ادارے کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسا نشان آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس لا کے ذریعے، اس ایکٹ کے ذریعے، اور ان کی عزت کو مزید بڑھے گی اگر وہ آج ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر بجائے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا پروموٹ کرنے کے آئین اور قانون کی بات کریں۔ میں یہاں ایک بات جو خاص طور پہ آئی اسی حوالے سے کہ جب مخصوص بینچ بنا کر آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2 جج صاحبان نے ریکیوز کیا، اگر انہوں نے ریکیوز کر دیا تھا تو پھر دوبارہ ان کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دوبارہ اسی کیس کے فیصلے میں ان کو بٹھایا گیا ہے نمبر پورا کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پھر عدالت کی جانبداری نظر آتی ہے اور غیر جانبداری پہ سوال اٹھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نظام عدل ہے اس کو جس طرح ایک خاص طریقے سے نظام عدل کو برباد کیا گیا، ماضی میں کو برباد کیا گیا،
ماضی میں آپ نے دیکھا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی خاکی وردی والے جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں، ہم بغلا ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ بھئی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا جمہوری نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور ان غیر جمہوری طاقتوں کے لیے ہماری عدلیہ ایک ٹول کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اگر میں اس ہاؤس کی یہ ساری بات کو دیکھتے ہوئے میں ایک تجویز ضرور پرپوز کروں گا آپ کے ریزولوشن میں کہ ہم اگر یہ ہماری عدلیہ نے غیر جمہوری طاقتوں کا ساتھ راستہ بنانے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کیا، تو ہم اس عدلیہ اور اس حکومت کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ وکیل خون دیتا ہے ان کی حکومتیں بنانے کے لیے، حکمرانوں کی حکومتیں بنانے کے لیے، اور عدلیہ کے ادارے کے ان ججوں کی عزت بنانے کے لیے۔ لیکن اب اگر ہمارے محترم جج صاحبان اس کالے کوٹ کی آڑ میں آئین کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، آئین کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ انڈر دی گارب آف انٹرپریٹیشن۔ اس پہ بھی ہماری بار کونسل جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ میں جناب احمد فاروق خٹک صاحب کی اور میں جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ لیڈرشپ نے جو کمیٹی کی تجویز دی ہے، ہمارے جو بھی آپ ہمارے الیکٹڈ، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کو جب آپ نے اناؤنس کیا ہے تو اس ہاؤس کے سامنے پٹ کریں، تاکہ یہ ہاؤس اس کو انڈورس کرتے ہوئے اس کمیٹی کو آگے پھر لے کے چلے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں یہ جناب احمد فاروق خٹک صاحب نے بہت قیمتی تجاویز دیں ریٹائرڈ لوگوں کی امپلائمنٹ کے حوالے سے، ری امپلائمنٹ کے حوالے سے۔ باقی آرٹیکل 175A میں آپ ہمارے سپریم کورٹ بار کا پچھلے سال کے سارے ریزولوشن نکالے، اس میں ہر ایک ریزولوشن میں، اس وقت تو یہ عمل نہیں تھا، اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے، اس پورے سال کے ہر ریزولوشن کو دیکھیں۔ میں سب سے پہلے ریزولوشن جو 5 نومبر کو ہم نے کیا تھا، یہ پورے کا پورا جو ایکٹ آج آپ کے سامنے ہے، اس ایکٹ میں، اس ریزولوشن میں یونانیمٹی کے ساتھ ہم نے پاس کیا تھا۔ اس لیے اس میں صرف اس وقت بینچز کی تشکیل کے حوالے سے 2 مہینے بعد کیا تھا، باقی ٹوٹل ایکٹ جو ہے وہ ہم نے پہلی، اس وقت حالات تو یہ نہیں تھے۔ گزارش یہ ہے کہ the lawyers had been clamoring since decades کہ یہ قانون آنا چاہیے۔ اسی طرح لائر پروٹیکشن ایکٹ، میں سمجھتا ہوں یہ کے پی بار کونسل اور پنجاب بار کونسل نے جب مجھے دیا تو میں ساری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری پرائم منسٹر اور اس وقت کی حکومت سے، تو میں نے وہ مسودہ پیش کیا تھا اس وقت، دی دین پرائم منسٹر۔ تو آپ دیکھیں گے خدا کے فضل و کرم سے اگر کوئی لائر فرینڈلی یا انسٹیٹیوشنل فرینڈلی لیجسلیشن ہوئی ہے تو اس کو بڑھنے دیں۔ اسی طرح جیسے کہا تھا ایک اور احمد فاروق خٹک صاحب کی، میں یہ سمجھتا ہوں اگر 13 میں ایک بھی آواز ہے تو وہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نمائندے کو اس میٹنگ کا حصہ ہوتے ہوئے اپنا کلمہ حق ہمیشہ کہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جب یہ 175A کی ترمیم آئی تو اس وقت ہم یہی کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کا ایک کنسورشیم بنا دیا گیا، جس میں
2 जज, एक जज ने लगा लिए, चीफ जज ने, 2 एक ने लगा लिए, एक ने लगा लिया और अपनी मर्जी से हिस्सा बखरा कर लिया। लेकिन आज आपके सामने है, रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, 2 मुकामी होना चाहिए, बार का एक नुमाइंदा होना चाहिए। और हमने हर रेजोल्यूशन में यह कहा कि इन जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में और रिटायर्ड जजेस को निकालें और एक बनाएं। उसके बाद आपने देखा पार्लियामेंट्री कमेटी को 0 और रिडंडेंट कर दिया गया, जो कि आपकी पार्लियामेंट की बनाई हुई उसको बेतौकीर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कि जुडिशियल डिक्टेटरशिप को मेंटेन करने के लिए और अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए। इसलिए हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को 175A भी अमेंड करना चाहिए, आर्टिकल 175, उसमें जजेस की तादाद कम होनी चाहिए। लेकिन आज आप देखें कानून की रेफर्मेशन होती रहती है। आज आपके सामने कम से कम एक नतीजा मौजूद है कि बैठे हुए लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हुए चीजों को लेके आगे चल रहे हैं, चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही हैं। देखें, कभी एक हमारा नुमाइंदा आता है, कभी दूसरा आता है, कभी चौथा आता है, हम अपना अपना रोल निभा के चले जाते हैं, लेकिन अदारा मौजूद रहता है, अदारे में रेफर्मेशन का अमल भी मौजूद रहता है और हमेशा देयर इज रूम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम। मैंने बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा बातें की, आपने मेहरबानी की, और मैं एक बात जो खास तौर पे जो आपके होते हुए, आपका फायदा उठाते हुए, आप ये देखें, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम कितने ईगो सेंट्रिक हैं, हम कितने ईगो सेंट्रिक हैं कि हम एक बात जो सारा पाकिस्तान कह रहा है उसको मानने के लिए भी जल्दी तैयार नहीं, हम ग्रेस शो करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आपने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो क्यूरेटिव रिव्यू था फाइल किया गया, उस पे क्या किसी पाकिस्तान के वकील का कोई दूसरी राय है कि ये नहीं अप्लाई करता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद वकलात की टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट बार ने पिछले साल हर अपने हाउस में आपकी बार काउंसिलों ने यह मुतालबा किया कि यह क्यूरेटिव रिव्यू गवर्नमेंट वापस ले। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली ये करके वापस लेने का कैबिनेट से पास कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उस समरी को प्रेसिडेंट से भी रिव्यू करवा लिया और लेटर भी भेज दिया गया और अटॉर्नी जनरल को एप्लीकेशन भी उसने फाइल कर दी। लेकिन आज तक जिस लफ्ज के लिए एक लाइन लिखनी है वो आज तक क्यूरेटिव रिव्यू वापसी का ऑर्डर नहीं आया। महीना हो गया, महीने से ज्यादा हो गया। आप समझते हैं कि ये गैर जानबदारी है? आप समझते हैं? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप समझते हैं ये गैर जानबदारी है कि ये बदनीयती पे मबनी बात है कि जहां एक लाइन लिखनी है और हुकूमत वक्त ये कह रही है कि ये गलत था, हम इसको वापस लेते हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए इससे नजर आता है कि कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें जाती अना को परवान चढ़ाया जा रहा है, निजाम अदल को बर्बाद किया जा रहा है और गैर जमहूरी ताकतों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। वो इसलिए देखें, हमने तो बहुत एंजॉय कर लिया, इन बाकी लोगों ने तो ओथ नहीं लेना, लिहाजा इनको मैं समझता हूं कि तारीख आपको माफ नहीं करेगी। तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी सारी क़यादत को, बार दीगर और साथ बार काउंसिल्स के अलावा बार
ایسوسیشنز کو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی تمام نمائندگی کو، تو آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.